بیٹیاں وہ چراغ ہیں جو اندھیرے گھروں کو روشن کر دیتی ہیں، جنہیں دنیا کمزور سمجھتی ہے وہی دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ یہ کہانی ان بیٹیوں کی ہے جن کی خاموشی نے آسمانوں کو ہلا دیا اور جن کی پاکیزگی نے ایک جن کو انسان بنا کر عشق کی معراج تک پہنچا دیا۔ مٹی کے بنے ایک پرانے شکستہ سے گھر میں بابا فرید دن بھر مزدوری کے بعد شام کو جیسے ہی گھر آتا ایک ہی بات دہراتا، میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی نہیں۔ اس کی بیوی رخسانہ جو کبھی خوبصورت اور شوخ مزاج تھی، اب چپ چاپ بیٹھی ایک کمزور سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سب کچھ سن لیتی۔ وہ جان چکی تھی اس کی قسمت میں شاید کبھی بیٹے کی مسکراہٹ نہ لکھی گئی تھی۔ زینب بڑی بیٹی 17 سال کی تھی۔ وہ ماں کا ہاتھ بٹاتی، کھانا پکاتی اور بہنوں کو سنبھالتی۔ سحر دوسری بیٹی کتابوں سے پیار کرتی تھی، مگر اسکول کا خرچہ نہ ہونے کے باعث تعلیم چھوٹ چکی تھی۔ رابعہ اور لائبہ معصومی سے کھیلتی رہتی تھی اور نورین سب سے چھوٹی، کم گو، چپ چاپ، وہ بس سب کو دیکھتی، محسوس کرتی اور رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتی رہتی۔ شاید کوئی دیکھا دوست اس سے باتیں کرتا تھا۔ گھر کے حالات خراب تھے۔ فرید کی مزدوری سے صرف 2 وقت کی روٹی ہی نصیب ہو پاتی۔ محلے والے کہتے فرید کی تو قسمت ہی پھوٹی ہے، 5 بیٹیاں ہیں اس کی۔ فرید اندر ہی اندر جلتا اور غصے میں رخسانہ کو کوستا، تمہاری ہی کوک کمزور تھی، اگر بیٹا ہوتا تو آج میرا سہارا بنتا۔ رخسانہ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف غصہ نہیں، فرید کی بے بسی کا اظہار تھا۔ بیٹیوں کی شادی، عزت، جہیز، معاشرے کے طنز، سب کچھ ایک باپ کے دل پر چٹان کی طرح گرتے تھے، اور سب سے زیادہ وہ نورین کے لیے فکر مند رہتا، کیونکہ وہ بہت خاموش، گہری سوچوں میں رہنے والی لڑکی تھی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، نورین چھت پر جا کر آسمان کو تکنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے لبوں سے آہستہ سے ایک سوال نکلا، کیا میں بھی کسی کی محبت کے قابل ہوں؟ اسے لگا جیسے ہوا کا جھونکا اس کے بالوں میں کھیل رہا ہو۔ کہیں دور درختوں کے پیچھے ایک غیر مرئی وجود مسکرا رہا تھا، وہی جسے قسمت نے بھیجا تھا، ایک جن جو اس کی معصومیت پر عاشق ہو چکا تھا۔ نورین کو ہمیشہ لگتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، نہ خوف میں نہ شک میں، بلکہ جیسے کسی کو اس کی خاموشی سمجھ آتی ہو۔ کبھی وہ کنویں سے پانی بھرتی تو درختوں کے پتے ہلکے سے سرسرا اٹھتے، کبھی جب وہ صحن میں بیٹھ کر پرانی کتابوں کی ورق گردانی کرتی، ہوا اس کے ارد گرد رقص کرتی، مگر یہ محض ہوا نہیں تھی، وہ تھا زریاب، جنوں کی دنیا کا شہزادہ، طاقتور، سرکش اور خطرناک۔ مگر نورین کے سامنے وہ صرف ایک خاموش تماشائی بن گیا تھا۔ زریاب نے نورین کو پہلی بار اس دن دیکھا تھا جب وہ چپ چاپ اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھپے تھے۔ اس کی چپ، اس کے سجدے، اس کے دل کی روشنی نے زریاب کو کھینچ لیا تھا۔ یہ لڑکی، زریاب نے اپنے دل میں کہا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی روشنی ہے جو میری دنیا میں نہیں۔ وہ ہر روز آتا، چھپ کر اسے دیکھتا، نورین کے گرد عجیب سا حصار بننے لگا۔ کوئی اس کے قریب آتا تو رک جاتا، جیسے کوئی طاقت روک رہی ہو۔ اس کے خواب بدلنے لگے، نیند میں وہ کسی سائے سے باتیں کرتی، کسی کو دل کی باتیں سناتی اور دل ہی دل میں عجیب سا سکون محسوس کرتی۔ ایک رات نورین نے خواب میں پوچھا، کون ہو تم؟ جواب آیا، تمہارے صبر کا صلہ۔ زریاب جو کبھی انسانوں کو حقیر سمجھتا تھا، اب ان کے درد کو محسوس کرنے لگا۔ وہ نورین کے آس پاس رہتا، اس کے لیے پھول گراتا، ہواؤں میں اس کے آنچل کو سہلاتا، اور ایک رات جب نورین بہت رو رہی تھی ماں کے سسکنے کے بعد، تو زریاب نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں اسے بچاؤں گا، چاہے مجھے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ اس رات ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ نورین اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں میں نمی اور دل میں وہی سوال، کب تک، آخر کب تک یوں ہی خاموشی سے جیتے رہیں گے ہم؟
माँ का चेहरा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। बाबा फरीद अब तो बेटियों से नज़रें भी नहीं मिलाता था, जैसे हर बेटी उसकी शिकस्त का आईना हो। नूरीन खामोशी से आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक कमरे की रोशनी मद्धम होने लगी, हवा रुक सी गई और वो लम्हा आया जब ख्वाबों का साया हकीकत में डल गया। एक वजूद रोशनी की धुंध में लिपटा उसके सामने आ खड़ा हुआ। नूरीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर उसे खौफ न आया। नरमी भरी गहरी आवाज़ सुनाई दी, मैं वो हूँ जिसे तुमने हर रात बुलाया, हर आंसू में याद किया। नूरीन की आंखें हैरत से फैल गई। कौन? क्या तुम वही हो जो मेरे ख्वाबों में आते थे? वो वजूद अब वाज़िया होने लगा। एक बुलंद कामत, सांवली रोशनी में घिरा चेहरा, सुर्ख आंखें जिनमें गज़ब नहीं दर्द था, और मोहब्बत ऐसी जो इंसानों में कम ही दिखाई दे। मेरा नाम ज़रियाब है, मैं जिन हूँ नूरीन, और मैं तुमसे इश्क करता हूँ। नूरीन की आंखों से एक आंसू टपका, मगर इस बार दुख का नहीं, ये आंसू था उस लम्हे का जब कोई पहली बार उसके दुख को समझने वाला आया था। ज़रियाब ने हाथ बढ़ाया, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊँ, सब कुछ दे दूँ, दौलत, इज़्ज़त, आज़ादी, लेकिन मैं जानता हूँ तुम वफ़ा में रहना चाहती हो, अपने माँ बाप के साथ। नूरीन खामोश रही, सिर्फ इतना बोली, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी माँ के आंसू खुश्क कर दो, मेरे बाप की आंखों में सुकून लुटा दो। ज़रियाब की आंखें बंद हो गई। उसने सर झुकाया और पहली बार जिन्नों का शहज़ादा इंसान के दर्द के आगे झुक गया। उसी रात जब नूरीन ने ज़रियाब से अपनी माँ के आंसू और बाप के सुकून की फरियाद की, ज़रियाब वापस अपने जहान में लौटा, मगर अब वो वही ज़रियाब नहीं था। जन्नाती कबीले में हलचल मच गई थी। शहज़ादा ज़रियाब एक इंसानी लड़की के इश्क में मुबतला हो चुका है। ज़रियाब के बड़े भाई ज़की ने कहर भरी आवाज़ में ऐलान किया, अगर वो लड़की हमारी दुनिया में कदम रखेगी या ज़रियाब इंसानों की दुनिया को छूने की कोशिश करेगा तो उसे अपने वजूद से हाथ धोना पड़ेगा। मगर ज़रियाब ने सब सुनकर सिर्फ इतना कहा, अगर इश्क जुर्म है तो मैं ये जुर्म हर लम्हे करूँगा। वो वापस आया। उसने नूरीन की माँ रुखसाना को रातों रात मुकम्मल तंदुरुस्त कर दिया। बाबा फरीद के लिए ऐसा रोज़गार मुहैया किया कि उसकी मजदूरी अब इज़्ज़तदार काम में बदल गई। एक पुराने मिट्टी के घर की जगह छोटा मगर खूबसूरत पक्का मकान खड़ा था। गांव वाले हैरान थे, ये सब कैसे हो गया? बाबा फरीद अब रुखसाना से कहता, हमारी बेटियां तो रहमत हैं, इनकी दुआओं ने सब कुछ बदल दिया। और नूरीन अब हर रात छत पर बैठकर खामोशी से ज़रियाब का शुक्रिया अदा करती। मगर कबीले ने फैसला कर लिया था। एक रात जब ज़रियाब नूरीन से मिलने आया, 4 जनात ने उस पर हमला कर दिया। ज़रियाब ने जवाब में उन्हें ज़ख्मी कर दिया, मगर उसकी ताकत कम हो चुकी थी क्योंकि अब उसका दिल इंसानों के करीब था। उसे कबीले के सामने पेश किया गया। ज़रियाब के बड़े भाई ने चीख कर कहा, तुमने हमारी नस्ल के कानून तोड़े, तुमने इंसान के लिए अपने खून को दागदार किया, तुम्हें सज़ा मिलेगी। ज़रियाब ने एक लम्हा खामोशी से सबको देखा, फिर बोला, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ, और अगर इंसान बनना इस इश्क का तकाजा है तो मैं अपनी जन्नाती ताकत छोड़ने को तैयार हूँ। पूरा कबीला सन्नाटे में आ गया। अब ज़रियाब ने फैसला कर लिया था, वो जिन नहीं इंसान बनेगा ताकि नूरीन से निकाह कर सके। एक नई ज़िंदगी, एक नई जंग और एक नई कुर्बानी उसका इंतज़ार कर रही थी। जन्नत की वादी जो सदियों से जुल्म, ताकत और कानून की बुनियाद पर चलती आ रही थी, आज वहाँ एक जिन सिर्फ एक इंसान लड़की की खातिर अपनी पूरी ताकत छोड़ने जा रहा था। ज़रियाब के सामने खोला गया वो दरवाज़ा जिसे बाबे कुर्बानी कहा जाता था। ये दरवाज़ा सदियों में सिर्फ एक बार खुलता था, जब कोई जिन अपनी जन्नती शनाख्त मिटाकर इंसान बनने का इरादा करे। दरवाजे के करीब आकर ज़रियाब ने आसमान की तरफ देखा। उसे नूरीन की वो आंखें याद आई जिनमें सिर्फ दर्द था मगर शिकवा नहीं। वो आवाज़ जो हर दुआ में उसके नाम की गवाही देती थी, मैं तुम्हें इंसान बनकर चाहता हूँ नूरीन,
تاکہ تمہاری دنیا میں تمہارا ہو سکوں۔ دروازے سے گزرتے ہی اس کا بدن کانپنے لگا، طاقتیں جیسے ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ آگ، روشنی، تیز رفتار، سب کچھ ایک ایک کر کے چھن گیا۔ آخر میں صرف ایک دل باقی رہ گیا، ایک انسان کا دل جو صرف محبت کرنا جانتا تھا۔ دوسری طرف نورین بے چین تھی۔ اسے کئی دن سے ضریاب نظر نہیں آیا تھا۔ وہ روز چھت پر جا کر اس کی واپسی کی دعا مانگتی، اور ایک دن گاؤں کی مسجد کے باہر ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، سادہ سفید لباس، پاؤں میں چپل، چہرے پر روشنی مگر آنکھوں میں تھکن۔ نورین نے ماں کے ساتھ جب اس نوجوان کو دیکھا اور اس کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا، جیسے کچھ پہچانا ہوا تھا۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، میں ضریاب جن ہوں، اب تمہاری دنیا کا حصہ۔ میں صرف تم سے نکاح کرنے آیا ہوں، اپنے وعدے کو پورا کرنے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئی، باپ خاموش ہو کر آسمان کو تکنے لگا، اور نورین، اس کی آنکھوں میں اشک تھے، مگر اس بار وہ اشک کسی جدائی کے نہیں تھے بلکہ وصال کے تھے۔ نورین کے گھر میں پہلی بار خوشبو بسی تھی، پہلی بار در و دیوار پر روشنی ٹھہری تھی، اور پہلی بار بابا فرید کے چہرے پر وہ سکون نظر آیا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ ضریاب اب انسان کہلایا، ایک سادہ، شریف اور نورین کا باوفا ساتھی۔ اس نے باقاعدہ رشتہ بھیجا، سادگی سے نکاح ہوا، اور نورین جو برسوں تنہائی کی چادر میں لپٹی رہی، آج سفید لباس میں روشنی کی ماند چمک رہی تھی۔ نکاح کی رات جب سب سو چکے تھے، ضریاب نے نورین سے کہا، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر دل میں ایک ڈر ہے کہ میرا ماضی مجھے چین سے جینے نہیں دے گا۔ نورین نے اس کا ہاتھ تھاما، اگر تمہارا ماضی آیا تو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی، اس نے مسکرا کر کہا، پھر ہم دونوں محبت کی آخری جنگ لڑیں گے۔ مگر اسی رات جناتی وادی میں ضریاب کے بڑے بھائی نے انتقام کا اعلان کر دیا تھا، ضریاب نے ہماری رسوائی کی، اب وہ انسان بن گیا ہے تو ہم اسے اس کے دل سے ہی ماریں گے۔ اور یوں ایک ندیدہ سایہ ضریاب کی زندگی میں داخل ہونے لگا۔ ایک رات جب نورین اور ضریاب سیر کو گئے، فضا میں سردی بڑھنے لگی، درخت لرزنے لگے، اور ضریاب کو محسوس ہوا وہ آگے ہیں۔ اب عشق کی آزمائش نئی کروٹ لینے والی تھی۔ کیا ضریاب اپنی بے قدری کے باوجود اپنی وفا کو نبھا پائے گا؟ کیا نورین کا صبر ایک نئی جنگ کے لیے تیار ہے؟ وہ رات جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ضریاب نے نورین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ جب سامنے جناتی قبیلے کا سب سے طاقتور سایہ نمودار ہوا، تو نے ہمیں رسوا کیا ضریاب۔ اس سائے کی آواز آسمان چیرتی محسوس ہوئی۔ ضریاب خاموشی سے نورین کے سامنے کھڑا ہو گیا، تم مجھ سے انتقام لو مگر میری نورین کو کچھ نہ کہنا۔ نورین نے ایک قدم آگے بڑھایا، یہ لڑائی صرف اس کی نہیں، میری بھی ہے۔ ضریاب نے اسے ایک آخری بار دیکھا، محبت سے، شدت سے، اور ہمیشہ کے لیے۔ پھر اس نے اپنے وجود کی بچی کچی طاقت کو سمیٹا، آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا، اے خدائے عشق، اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے فنا کر دے، مگر میری نورین کو سلامت رکھ۔ ایک زوردار روشنی، ایک چیخ، اور ضریاب روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ نورین بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو صرف خاموشی تھی، لیکن صحن کے بیچ میں ایک سفید پھول رکھا تھا، ایسا پھول جو زمین پر کبھی نہیں کھلتا، اور پھول پر ایک تحریر تھی، میں گیا نہیں، میں تمہارے ہر سجدے میں ہوں، ہر سانس میں زندہ ہوں، تمہارا ضریاب۔ نورین آج بھی جیتی ہے، اپنے سچے عشق کی خوشبو لیے۔ وہ روز مسجد کے باہر بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اور رات کو اس سفید پھول کے پاس بیٹھ کر دعائیں مانگتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی چمک ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے عشق مرتا نہیں، وہ صرف ایک اور جہان میں سانس لینے لگتا ہے۔